حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک ایسا بہترین عمل بتائیں گے کہ اس عمل سے آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ عمل صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کو کوئی تنگی پیش آئے یا آپ کو کوئی حاجت ہو تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفہ سے فرمایا کہ میں نے خود خضر علیہ السلام سے اس عمل کو عالم کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل میں متشکل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے تحت لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں، بلکہ تمام اہل باطن و صلحاء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی نصرت کرتے ہیں اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ بلکہ بہت سے پریشان حال لوگوں کو حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ اعمال بھی بتلائے ہیں۔ ان اعمال کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے۔ اور آج کا عمل بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، یہ عمل حضرت خضر علیہ السلام کا ہی بتایا ہوا ہے۔ آپ نے یہ عمل صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بلکہ جمعہ کے دن تو اس عمل کو سارا دن کھلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے صرف 3 نام اور چند الفاظ ہیں، اور بہت آسان عمل ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں لوگ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی ان کو بلا کر راضی نہیں، کوئی ان سے بات کر کے راضی نہیں۔ بڑے بڑے قابل لوگ بھی آج پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اگر حضرت خضر علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا آسان اور بہترین عمل روزانہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ پاک دنیا اور آخرت کے اسباب آپ کے لیے مہیا فرما دے گا۔ بلکہ اس عمل کو آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، اور اگر آپ روزانہ اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 24 دن یہ عمل مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی زندگی کے اندر غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمن بخلقہ، یا خبیرن بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر۔ یہ عمل، یہ دعا آپ کو اپنی اسکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ آپ اس عمل کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ ناظرین اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس عمل میں اللہ کے 3 نام ہیں۔ جب آپ کو کوئی تنگی پیش آئے یا آپ کو کوئی حاجت ہو تو بس آپ پڑھیں یا لطیفن بخلقہ، یا علیمن بخلقہ، یا خبیرن بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر۔ بلکہ ناظرین اگر آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو یہاں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک اور عمل بتا دیتا ہوں۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ابدالین میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا مغرب سے عشاء تک نوافل میں مشغول رہا کرو، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ عشاء کے بعد بغیر بات کیے اپنے گھر چلے جاؤ اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھو۔ ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کرو جس میں 7 دفعہ استغفار، 7 دفعہ درود شریف اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور یہ دعا پڑھو کہ اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ پھر اسی حالت میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھو۔ پھر سجدے میں جا کر یہی دعا پڑھو۔ پھر دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جاؤ اور سوتے تک درود شریف پڑھو۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں گئے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت اور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس ملاقات کے دوران آپ اپنی کوئی درخواست بھی پیش کر سکتے ہیں۔ کبھی امید ہے کہ وہ عرض ضرور قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو میں نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے۔ جو کرے گا سو پائے گا۔ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ اگر اس عمل کو چاند کی 4 سے 10 تاریخ میں شروع کیا جائے
तो जल्द असर पजीर होने की तवक्को है।